اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا تاجدار ختم نبوت خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق معزز محترم سامعین و حاضرین، اسٹیج کی زینت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم مداحان اور بالخصوص قاری القرآن زینت القراء جناب حضرت علامہ قاری اجمل علی قادری صاحب زیدہ شرفہ، عزت مآب جناب حاجی محمد نصرت صاحب، آج ہم چودھری محمد عرفان صاحب کی والدہ محترمہ اور ان کے برادران کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کی اس اجتماعی محفل میں موجود ہیں۔ یقیناً اس مجلس پاک پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، تو سرکار کا فرمان ہے جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صاحب مشکات نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رب تعالیٰ کے کچھ فرشتے وہ زمین پر سیر کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں۔ جہاں بھی جس مجلس میں جس محفل میں لوگ اکٹھے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، وہ فرشتے اپنی رحمت کے پروں کے ساتھ سایہ کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ محفل اختتام کو پہنچتی ہے وہ تمام محفل والے دعا کرتے ہیں تو وہ فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے جب واپس چلے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت باوجود سب کچھ جاننے دیکھنے سننے کے پھر بھی ان سے پوچھتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کتنا کریم ہوں، میں کتنا رحیم ہوں، میں کتنا غفار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم زمین سے ہو کے آئے ہو، میرے بندوں کو کس حال میں پایا ہے، وہ کیا کر رہے تھے؟ صاحب مشکات نے امام ترمذی کے حوالے سے اس حدیث پاک کو نقل کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ ہم بڑا گھومے پھرے، زمین کے فلاں بستی پر فلاں جگہ پر چند لوگوں کا اجتماع دیکھا، ہم بھی چلے گئے، دیکھا وہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کی ثنا ہو رہی تھی، ہم بھی بیٹھ گئے اور جب انہوں نے دعا کی ہم نے ان کی دعا پر آمین کہا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں انہوں نے دعا میں کیا مانگا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے تیری حمد بیان کرنے کے بعد، تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے بعد انہوں نے تجھ سے تیری رضا مانگی ہے، تیری جنت طلب کی ہے، تیرے غضب اور عذاب سے نجات طلب کی ہے، تیری جہنم سے چھٹکارا مانگتے تھے۔ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ وہ جو کچھ مانگتے تھے ہم نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ تو یہ عظیم مجلس، اس جملے کو اگر آپ نے سامنے رکھیں کہ سرکار نے یہ فرما دیا ہے تو مجھے پھر یہ کہنے کی حق بجانب ہوں یہ بات کہنے میں کہ کائنات کا ہر شخص جھوٹ بول سکتا ہے، نبی پاک کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔
تو جب جھوٹ نہیں نکل سکتا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی زبان رکھنے والے آقا کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اب بھی اس مجلس میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ دوستان جی وقار، برادر محمد عرفان صاحب کی والدہ محترمہ اس دنیا فانی کو کوچ کر کے چلی گئی ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر قیامت تک یہ سلسلہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت رہے گا۔ ہر ایک نے اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ٹائم لیمٹ اور ٹائم فریم اللہ ہی جانتا ہے۔ پیدائش کے بعد کسی کے گلے میں یہ تختی نہیں لٹکی ہوتی کہ اس نے اتنے دن زندہ رہنا ہے یا اتنے سال زندہ رہنا ہے۔ یہ اس نے اپنے پاس ایک ٹائم فریم رکھا ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ اس باغ کا مالی ہے، وہ چاہے تو اس پھول کو کھلنے سے پہلے شگوفے کی حالت میں لے لے، چاہے تو پھول ابھی کھل رہا ہو اور عالم شباب کو بھی نہ پہنچے تب وہ اس پھول کو اپنے بال سے لے لے۔ یہ اس کی پسند ہے۔ جب جب جس کا وقت مقرر ہوتا ہے اس نے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں زندگی بتانے کا مقصد اور زندگی سے کوچ کر جانے کا طریقہ آ جائے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے، قرآن مجید نے ہمیں جھنجھوڑ کر اور بڑی تنبیہاً یہ الفاظ کہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ یہ قرآن ہے۔ ہم صرف سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص کو یاد کرتے ہیں جس سے نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے سورہ فاتحہ و اخلاص کافی ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے صرف یہ دو صورتیں کافی نہیں، پورے قرآن کو اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ قرآن کتاب انقلاب ہے اور قرآن کتاب ضابطہ حیات ہے۔ جس شخص نے بھی اپنی زندگی کو اچھے انداز سے بتانا ہے، ضرورت ہے اس امر کی کہ اسے قرآن کے ساتھ اپنی لو لگانی پڑے گی، ورنہ بے ہنگم زندگی، جانوروں کی طرح کھا لینا، پی لینا، سو جانا، جاگ جانا، بچے دینا، کچھ زندگی کے ایام گزارنے کے بعد پھر مر جانا، یہ معاملہ تو سارا جانور کے ساتھ بھی ہے۔ تو آخر کوئی چیز تو ڈفرنس ہونی چاہیے، کوئی ایسا تو فرق ہونا چاہیے کہ ہم انسان لگیں اور وہ جانور لگیں۔ زندگی میں ساری باتیں اگر سیم ہو جائیں ان کے ساتھ، گدھا ہے، خچر ہے، کتا ہے، بلی ہے، گائے ہے، ہمارے گاؤں میں گھر میں پالتو جانور ہیں، آپ پرندوں کو لے لیں، کیڑے مکوڑوں کو لے لیں، یہ زندگی کے نشیب و فراز ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ وہ بھی کرتے ہیں۔ ان کو بھی اسی طرح اللہ نے سانس عطا فرمائی ہے، اتنا عقل و شعور ان کو بھی دیا ہے کہ کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کہاں سے پینا ہے، اور کدھر سونا ہے، کیسے سونا ہے، جاگنا کب ہے، کس وقت جاگنا ہے، کیسے جاگنا ہے۔ تو یار اگر یہ شعور ان کو ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ساری مخلوق سے افضل، اعلیٰ، اشرف، اکرم، افضل ہم ہیں۔ تو ہمیں آج تک پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جاگنا کب ہے، سونا کب ہے، رہنا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ زندگی کا نشیب و فراز اور صبح و مساء کے ایام اور اس کا ایک ایک لمحہ ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ یہ گدھے کو تو نہیں کہا قرآن نے، یہ قرآن کا جملہ جانور کے لیے نہیں ہے۔
یہ جملہ قرآن مجید کا کتے اور خنزیر کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے رب نے کہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ جان لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم نے سانسیں اس لیے دی ہیں کہ تو لوگوں کی غیبت کرے، ہم نے تجھے بولنے کے لیے زبان اس لیے دی ہے کہ تو جھوٹ بولے، ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ تو بے حیائی کے کام کرے، ہم نے تجھے بولنے کی طاقت اس لیے دی ہے کہ تو سب و شتم کرے، ہم نے چلنے کے لیے قدموں کی طاقت اس لیے دی ہے کہ تو حرام کام کی طرف چلے۔ رب فرماتا ہے تو نے اپنی مقصد زندگی کو بھول گیا ہے، یا اللہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آنکھیں دی ہیں تو ان سے کیا کام لینا ہے، زبان دی ہے تو اس سے کیا کام لینا ہے، اگر دماغ دیا ہے تو اس سے کیا کام لینا ہے، حواس خمسہ کا مالک بنایا ہے، ان سے کیا کام لینا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اگر تم نے اپنی مقصد حیات کو سمجھنا ہے اور زندگی کے حواس خمسہ کی تحلیل کا مقصد سمجھنا ہے، رب فرماتا ہے ہم نے تمہیں فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، علماء موجود ہیں، یعبدون ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، بہت کھلا مفہوم رکھتا ہے، ہم نے اس کو کلوز کر کے رکھ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جو عبادت کا مفہوم اور کنسپٹ ہے ہمارے اذہان میں، ہمارے ذہنوں میں، ہم یہ سمجھتے ہیں بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان دے دی جائے یہ عبادت ہے، بڑا ہو جائے اس کو قرآن کی تلاوت کے لیے مسجد چھوڑائیں یہ عبادت ہے، اس نے پڑھ لیا بھول گیا یہ الگ بات ہے۔ پھر ہم نے زندگی کے اسی طرح کے نشیب و فراز، چند نمازیں، سال کے بعد روزے، توفیق ملے تو زکوٰۃ، توفیق ملے تو حج، ایک نماز ہے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹے کی عبادت ہے، 5 وقت کی نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ کم و بیش، وہ بھی اگر سکون سے پڑھائی جائے۔ کوئی نفلوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی سنتوں کا انکار کر رہا ہے، فرضوں تک محدود کر دیا ہے، وہ بھی آپا تھاپی ہوتی ہے، اوپر نیچے اس کو ایکسرسائز سمجھا ہوا ہے۔ چند لمحوں کی رب کی بارگاہ میں حاضری کو ہم نے کلیتاً عبادت کا نام اور مفہوم دے دیا ہے۔ ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارنے کے لیے رب کہہ رہا ہے، اور ہم 24 گھنٹوں میں فقط 1 گھنٹے کے لیے مسجد میں جا کر یہ سمجھتے ہم نے بڑا دین مارا ہے۔ سال کے بعد 1 مہینے کے روزے رکھ کر ہم کہتے ہیں بہت بڑے متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا ہے، ہم نے یہ سارا کچھ حاصل کر لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رب کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ عبادت میں رہو، ایک ایک سانس تمہارا عبادت میں رہے۔ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک ایک لمحہ عبادت؟ ہم نے تو بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے، بیوی کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے، معاشرے کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، دفتر بھی جانا ہے، معاملات زندگی بھی چلانے ہیں۔ رب فرماتے ہیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ جس کو تم عبادت سمجھتے ہو وہ میری دین اور عبادت کا 1% حصہ ہے، 9% ہم نے معاملات میں عبادت کو رکھا ہے۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نماز میرے کہنے پہ پڑھتا ہے، روزہ میرے کہنے پہ رکھتا ہے، حج میرے کہنے پہ کرتا ہے، بات میرے مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق کرتا ہے یا نہیں، سوتا میرے مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں، جاگتا میرے مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تیری تجارت، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ، یہ تجارت تو میرے مصطفیٰ نے بھی کی ہے، بچے تو میرے مصطفیٰ کے بھی ہوئے ہیں، تجھ سے تو ایک بھی سنبھالی جاتی، میرے مصطفیٰ نے 11 بیویاں اور 9 ایک وقت میں رکھی ہیں۔ یہ معاملات زندگی تو میرے آقا بھی کرتے رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی لمحہ عبادت سے غفلت میں گزرا نہیں۔ فرمایا میرے آقا کریم فرماتے ہیں تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور پھر فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔
اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے. اور پھر خود نبی پاک نے فرمایا میں تم سب میں سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاقی طور پر سب سے اچھا. زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ ہم نے بھی کب عبادت سیکھنی ہے. نماز تو کملی والے سے سیکھ لی, روزہ تو کملی والے سے سیکھ لیا, ہم نے یہ نہیں دیکھا میرے مصطفیٰ سونے کا انداز کیا تھا, جاگنے کا طریقہ کیا تھا, میرے مصطفیٰ کے بولنے کا طریقہ کیا تھا, مسکرانے کا طریقہ کیا تھا. جب وہ بیوی بچوں کے پاس ہوتے تب کیا طریقہ اپناتے تھے, جب معاشرے میں چلتے تھے تب کیا معاملہ ہوتا تھا, جب اپنی آل کے پاس ہوتے تب کیا طریقہ ہوتا تھا, جب اپنے اصحاب کے پاس ہوتے تب کیا طریقہ ہوتا تھا, جب وہ ٹیچر بن کر اصحاب صفہ کے سامنے بیٹھ کر صفہ کے چبوترے پر پڑھا رہے ہوتے تب میرے مصطفیٰ کا انداز کیا ہوتا, اور جب پیر بن کر صحابہ کے سامنے مریدوں کی جماعت میں بیٹھتے تب کیا آپ کا انداز ہوتا تھا. یہ ہم نے مصطفیٰ سے نہیں سیکھا, اس لیے ہم جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جا رہے ہیں, ہم ضلالت اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے جس کو عبادت سمجھ رکھا ہے یہ تو محدود سی عبادت ہے. اور اس پر بھی ایک بات کہوں, یہ رب چاہے تو قبول کرے, رب چاہے تو ریجیکٹ کر دے. کوئی بندہ حج کر کے آئے, کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, کوئی سند ہوتی ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا, بولیں ہوتا ہے بھائی. آپ میں سے بہت سارے احباب عمرہ کر کے حج کر کے آئے ہوں گے, کوئی واپسی پہ یہ سرٹیفکیٹ لے کے آتا ہے کہ میرے رب نے میرا حج قبول کر لیا. ادھر تو قبولیت کا اشکال ہے, شک ہے, پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن ادھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے صبح اٹھ کر خوشی کے ساتھ اپنی ماں اور اپنے باپ کا چہرہ دیکھا, اللہ اسے مقبول حج فرماتا ہے. اس حج کی قبولیت میں شک ہے جس پہ تو نے پیسہ لگایا, تو نے وقت لگایا, تو نے سفر کیا, تو نے مصیبتیں کاٹی, تو نے وطن چھوڑا, تو نے بیوی بچے چھوڑے, ماں باپ چھوڑے, رشتہ دار چھوڑے, اتنا سفر کر کے تو گجر خان سے, کلر سیداں سے, راول پنڈی سے, پاکستان سے, کسی ملک سے تو مکہ پاک چلا گیا, مدینہ پاک چلا گیا, واپس آیا, قبولیت کی سند تیرے پاس نہیں. لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے صبح اٹھ کر خوشی کے ساتھ آج ہم خبریں پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ماں سے بچے نے پیسے مانگے نشے کے لیے, اس نے نہیں دیے اور اس نے کلاڑی اٹھا کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. کیا ہم اس لیے جی رہے ہیں؟ کیا قرآن نے یہی ہمیں سبق دیا کہ اس طرح زندگی گزارو؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ حج تو قابل قبول ہے یا نہیں, لیکن ایک بات سنو, ہم ایسا حج بتاتے ہیں جو قبول ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے اپنی ماں اور باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھا, اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہم اس حج کی طرف نہیں جاتے. میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں, اللہ پاک نے اس عبادت کا وسیع مفہوم رکھا ہے. اسی لیے تو اللہ پاک نے ہمارے معاملات دنیاوی اور معاملات زندگی کو دیکھا تو سورہ والعصر میں قرآن مجید میں ایک زمانہ نبوی کی قسم اٹھا کر کہا والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے اپنے محبوب کے زمانہ نبوت کی قسم ہے اور زمانہ رسالت کی قسم ہے, انسان خسارے میں ہے, انسان گھاٹے میں ہے. قرآن کہہ رہا ہے انسان گھاٹے میں. آپ کرتے ہیں تجارت فائدے کے لیے, گاڑی لیتے ہیں فائدے کے لیے, کام کرتے ہیں فائدے کے لیے, نوکری کرتے ہیں فائدے کے لیے, زمین لیتے ہیں فائدے کے لیے, مکان بناتے ہیں فائدے کے لیے. آپ اپنے ذہن کے مطابق تو فائدہ سوچ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر. یہ تو سارا خسارہ ہے. یا اللہ ہم خسارے والا سودا کر رہے ہیں. اچھا, خسارے کے لیے بڑی ڈیفینیشن ہے قرآن مجید میں, متعدد آیات میں اللہ پاک نے اس کو ڈیفائن کیا ہے اور اس کی وضاحت بیان کی ہے کہ کون سا انسان خسارے میں ہے. اب بہت سارے مقامات کو چھوڑ کر میں صرف ایک مقام آپ کے پاس رکھتا ہوں, صرف ایک. سورہ الاعراف آیت نمبر 92. سنیے گا ذرا, کون لوگ خسارے میں؟ ویسے بہت سارے, جیسے اللہ پاک نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. یہ خسارے والے جنہوں نے قطع تعلق اپنی برادری سے کر لیا, جنہوں نے زمین پر فساد پھیلایا, جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا, جنہوں نے قتل ناحق کیا
یہ فساد پھیلانے والے، یہ سارے لوگ خسارے میں۔ پھر رب نے کہا الذین آتیناہم یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جس نے قرآن کی تلاوت تو کی، اس نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کیا، اور جس نے اس سے منہ پھیر لیا والا ہے۔ اب خسارے کی باتیں بہت ساری ہیں قرآن مجید میں، لیکن میں ایک اہم بات سورہ الاعراف کی آیت نمبر 92 اللہ پاک نے قرآن مجید میں خسارے والوں کی نشاندہی کی ہے۔ میرے سمیت سب نے گریبان میں جھانکنا ہے، کہیں ہم خسارے والے تو نہیں ہیں، کہیں گھاٹے کی زندگی تو نہیں گزار رہے۔ کار، کوٹھی، بنگلہ، نوکری، جاب، سٹیٹس سب کچھ ہو، پھر بھی خسارہ۔ اللہ کہہ رہا ہے خسارہ ہے، یا اللہ کیسے؟ فرمایا میں نے تمثیلاً ایک بات، بہت ساری ہیں لیکن تمثیلاً ایک جملہ قرآن مجید کہتا ہے الذین کذبوا شعیبا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں۔ بولے وہ شعیب اللہ کا نبی ہے، اچھا ان کی قوم کیوں خسارے میں گئی؟ آپ تفاسیر کو پڑھیے، مطالعہ کریں قرآن، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سے نکلیں آگے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے الذین کذبوا شعیبا اولئک هم الخاسرین۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں۔ اچھا انہوں نے جھٹلایا کیسے؟ وہ جھٹلایا ایسے، میری طرف متوجہ رہیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کی ایک بات نہیں مانی۔ وہ کہتے تھے ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ بولو ناپ تول میں کمی، بولے ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ شعیب علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر لے کے آیا ہے، اے میری قوم مجھ کو اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ میں اس تعلیم کو تمہیں پہنچاؤں۔ قوم نے کہا کون سی تعلیم؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے تم ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ انہوں نے بات نہیں مانی۔ وہ جب بھی ماپتے، لیتے وقت ماپتے تو 2 انچ زیادہ لیتے، دیتے وقت ماپتے تو 1 انچ کم دیتے، لینے کی تولنے کی بات کرتے تو چھٹاک زیادہ لیتے، جب دینے کی بات کرتے تو ترازی چھٹاک ایک نیچے رکھتے، کم رکھتے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے صرف ایک بات نہیں مانی کہ وہ ناپ تول کی کمی کو نہیں چھوڑ سکے۔ اللہ نے فرمایا آپ ایمان سے بتائیں، میرے سمیت اپنے گریبان میں جھانکیں، اللہ کا نبی اپنی قوم میں موجود ہو اور اس کی قوم ایک بات نہ مانے، وہ خسارے والے۔ ہمارا نبی تو پورا قرآن مجید 30 پاروں کی صورت میں ہمیں نظام حیات دے کے گیا ہے، اور وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے غیبت نہ کرو، ہم غیبت کرتے ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے ملاوٹ نہ کرو، ہم ملاوٹ کرتے ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے جوا نہ کھیلو، ہم جوا کھیلتے ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے شراب نہ پیو، ہم شراب پیتے ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے بچوں کو تنگ نہ کرو، ہم بچوں کو تنگ کرتے ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے بڑوں کو ادب کرو، ہم بے ادبی کرتے ہیں۔ ہر بھائی بات جو نبی نے کہی ہم تو نہیں مان رہے، جس نبی کی قوم نے ایک بات نہیں مانی وہ خسارے میں ہے۔ ہم ساری باتیں نہ مان کے ہم فائدے میں کب ہیں؟ ہم فائدے میں کب ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہم زندگی خسارے والی گزار رہے ہیں۔ فائدہ اسی کو ہے جس نے میرے نبی کے کہنے پر اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اچھا میرا محبوب کیا کیا دیتا رہا؟ میں آخری لمحات کی طرف جاتا ہوں۔ میرا محبوب کیا کیا دیتا رہا؟ دیکھو میرے آقا اپنی مسند پر جلوہ افروز ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک عورت جس کے سر پر، جس کے کپڑوں پر گرد و غبار ہے، دور کی مسافر لگتی ہے، وہ جیسے جیسے قریب آتی ہے میرے آقا جیسے جیسے پہچانتے ہیں حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے آقا نے زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ دیا ہے، ہم نے یہ اپنے نبی سے نہیں سیکھا۔ داڑھی رکھ لینا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے، سنت ضرور ہے، انکار بھی نہیں ہو سکتا، لیکن داڑھی رکھ کے کام غلط کرنا،
نماز پڑھنا کمال ہے لیکن اتنا بڑا نہیں کہ بندہ نماز بھی پڑھے ساتھ جوا بھی کھیلے، نماز بھی پڑھے ساتھ سود کا کاروبار بھی کرے، نماز بھی پڑھے ساتھ دودھ میں ملاوٹ بھی کرے. کیا فائدہ بھائی اس بات کا؟ تو ہم نے زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح اللہ کے نبی اور نبی کو دیکھ کر صحابہ نے گزاری ہے. نبی پاک اس عورت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام حیران ہیں، ششتر پریشان کہ یہ کپڑے میلے کچیلے، گرد و غبار سے اٹی ہوئی عورت پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. حضور کھڑے ہو گئے. حضور چند قدم آگے جا کے چل کر اس عورت کا استقبال کیا، اس کے ہاتھوں کو چوما، بوسہ دیا، پکڑ کے ہاتھ اپنے پاس لے آئے. صحابہ سامنے بیٹھے، حضور نے اپنی نشست پر اس عورت کو بٹھا دیا، اپنی نشست پر. نبی کی نشست گاہ پر بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات. وہ عورت بیٹھ گئی. حضور نے کان ان کے منہ کے ساتھ لگائے، اپنا منہ ان کے کان کے ساتھ لگایا، کبھی خود بات ان کو سناتے ہیں، کبھی ان کی سنتے ہیں، دھیمے دھیمے ان سے باتیں کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ان کو رخصت کرتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میلی کچیلی کپڑے بھی گرد، لگتا ہے کہ بہت دور کے مسافر ہیں، آپ کھڑے ہوئے، لینے گئے، چھوڑنے گئے، باتیں کی، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، یہ کوئی بہت بڑا مقام رکھتی ہے؟ ہم سے آپ ہی سامنے بیٹھے. میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے. اس عورت نے مجھے دودھ پلایا، یہ میری رضائی ماں ہے، یہ میری رضائی ماں اماں حلیمہ سعدیہ ہے. ایمان سے بتاؤ یار، جس نبی نے اپنے دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام کیا ہے تو جس ماں نے ان کو جنا ہوگا ان کا کتنا احترام کیا ہوگا. ہم اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ اپنی سنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. اٹھو، یہ وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، خسارہ اس زندگی میں ہے جو ہم نے مصطفیٰ کی سیرت کے بغیر گزارنا شروع کر دیا ہے زندگی کو. فائدہ کس میں ہے؟ رب نے ساتھ ہی فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں فائدے میں وہ ہوگا، خسارے سے وہ نکلے گا، گھاٹے سے وہ بچے گا. کون؟ فرمایا جو ایمان لے آیا اور جس نے اچھے کام کیے. اب ان اچھے کاموں میں دو فار ایگزامپل کرتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمارے ہاں جب محفل ہوتی ہیں نعت خان بھی کہتا رہتا ہے سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں. آپ کی زبان نہیں بولتی، ہم نہیں بولتے. قاری قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ہم نہیں بولتے، زبان گنگ رہتی ہے. غیروں کے نعرے لگانا، غیروں کی باتیں کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، سارا دن ہوٹل پہ بیٹھ کے گپ جپ لگانا، منہ نہیں تھکتا. لیکن یار رب کا قرآن پڑھا جائے اور بندہ سبحان اللہ نہ کہے، رب کے محبوب کی بات کی جائے اور بندے کی زبان نہ کھلے، ایک صرف سبحان اللہ ہی تو کہنا ہے. میں نے کہا عمل الصالحات. اب عمل الصالحات میں چھوٹا سا کام میں بتا رہا ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان الی المیزان حبیبتان الی الرحمن یا عند الرحمن سبحان اللہ والحمدللہ. میرے آقا کریم فرماتے ہیں دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہوتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں، کوئی شکل نہیں ہے، کوئی بھاری نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے. میرے آقا کریم فرما رہے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان. دو کلمے زبان پر بالکل ہلکے سے ہیں، زبان کو ادا کرتے وقت کوئی دقت اور تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی. 1 منٹ مجھے دے دیں بھائی جان، 2 منٹ مجھے دے دیں، صرف دے دیں، یہ میری بات بالکل ادھوری رہ جائے گی. حضور نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، ثقیلتان علی المیزان. جب قیامت کے دن ترازو لگے گا تیرے اعمال کو لیں گے تو یہ دو جملے اگر تو نے زبان سے نکالے تو یہ ترازو پر بھاری ہوں گے، ان کا وزن زیادہ ہوگا. وحبیبتان الی الرحمن یا عند الرحمن. لیکن یہ یاد رکھ دو جملے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں. آپ اندازہ لگاؤ، دو جملے اللہ کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، پھر تو کہنے چاہیے، بولے پھر تو کہنا چاہیے نا. سرکار نے فرمایا وہ دو جملے یہ ہیں سبحان اللہ الحمدللہ. بولو سبحان اللہ. کتنا سا وقت لگا؟ سبحان اللہ الحمدللہ. ہم نے کہہ دیا، ہمارا ترازو بھاری ہو گیا.
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے کام کرو. اب ان اچھے کاموں میں یہ بھی اچھا کام ہے کہ حضرت بایزید بستامی سے پوچھا آپ نے یہ ولایت کا اتنا اعلیٰ مقام کیسے پا لیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی کثرت سے نمازیں نہیں پڑھی، کثرت سے تسبیح نہیں پڑھی، میں نے کثرت سے تہجدات نہیں پڑھے، اور میں نے اتنی مشکلات میں نہیں پڑھا. یہ ولایت کا اتنا اعلیٰ درجہ صرف ایک کام کی وجہ سے ملا ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکی کے کام، یہ بھی اچھے کام ہیں. بایزید بستامی سے جب پوچھا گیا وہ اچھا کام کون سا ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، اللہ کے ولی ہو گئے، مقرب ہو گئے، اللہ کے محبوب ہو گئے؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں ایک رات سردیوں کی یخ بستہ رات تھی، میں اپنی والدہ کے ساتھ لیٹا تھا ایک کمرے میں. میری والدہ نے رات کو اٹھ کر کہا بایزید پانی چاہیے. میں نے گھر میں پانی تلاش کیا، پانی مجھے نہ ملا. میں والدہ کے لیے پانی لینے کے لیے کہیں دور نکل گیا، واپس آیا، ماں سو گئی تھی. میں پانی کا کٹورا وہ برتن لے کر ساری رات کھڑا رہا. جگانا مناسب نہ سمجھا کہ میری ماں کی نیند خراب نہ ہو جائے. ماں تہجد کے وقت اٹھی، میری ماں نے اسی طرح کھڑے ہوئے دیکھا، پوچھا بایزید یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ماں جی آپ نے ایک مرتبہ کہا پانی لاؤ، پانی گھر میں تھا نہیں، میں دور چلا گیا پانی لینے کے لیے گیا، واپس آیا آپ سو گئی تھی. جگانا مناسب نہیں سمجھا، میری غیرت اور ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میری ماں سو جائے، میں اس کو تکلیف دوں. بس آپ کی اس تکلیف کو میں نے برداشت کر لیا کہ آپ کو اٹھانا پسند نہ کیا. میں اسی طرح کھڑا رہا. تو ماں نے کہا اچھا پھر سو جاتے تم بھی سو جاتے. تو بایزید نے کہا سویا اس لیے نہیں، پتہ نہیں آپ پھر کب پانی مانگ لے. بایزید کہتے ہیں بس میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگی اللہ تجھے بہت اونچا مقام عطا فرما دے. بس اللہ نے مجھے اس ماں کی، اپنی ماں کی اس دعا کے صدقے اللہ نے اپنا قرب دے دیا، اپنی ولایت دے دی، اپنا اتنا بڑا مقرر بندہ. آپ دیکھ لیں کتنے ہمارے اولیاء، اسلاف، علماء، ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے سب کی سیرتوں کو پڑھو تو سب میں ایک بات یکساں نظر آئے گی، جس نے بھی مقام پایا ہے ماں کی قدر و منزلت سے مقام پایا. ہم نے کیسے کرنا ہے؟ آخری دو باتیں سن لیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب تک ماں باپ زندہ ہیں، حسن سلوک سے پیش آنا ہے. اب حسن سلوک کی تعریف جو اہل مفسرین نے کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ماں کے سامنے، باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنا نہیں ہے، ماں باپ کے سرہانے نہیں بیٹھنا، ماں باپ کے آگے نہیں چلنا، ماں باپ کی بات کی نافرمانی نہیں کرنی. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ مشرک ہیں، الحمدللہ ہمارے تو نہیں ہے نا، ان کے لیے کہا گیا کہ جن کے ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ نے بچے کو توفیق دے دی، وہ مسلمان ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں تب بھی ان کی ہر جائز بات کو مانا جائے. ہاں ایک بات ہے کہ وہ شرک کے لیے اگر کہیں کہ تم شرک کرو یا شرک خانے کے لیے بت خانے مجھے لے جاؤ، یہ بات نہیں ماننی. لیکن اگلی بات جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے، اس سے بڑا بھی ماں کی کوئی قدر و منزلت بتائے گا، کوئی دین یا کوئی مذہب بتائے گا؟ فرمایا اگر ماں باپ مشرک ہیں، وہ شرک کرنے کے لیے بت خانے چلے گئے ہیں، لیکن بتوں کی پوجا کرنے کے بعد اگر ماں یا باپ نے آواز دی بیٹا ہمیں واپس گھر لے جاؤ، تمہارا حق بنتا ہے وہاں سے بت خانے سے لے کے گھر لے کے آؤ. جس ماں باپ کے لیے اتنی شریعت بتاتی ہے، جیتے جی ان کا ادب و احترام، ان کی ہاں میں ہاں، ان کے سامنے بالکل عز و انکساری کے ساتھ، فلا افم ولا تنہرہما، اف تک بھی نہیں کہنا، اف تک بھی نہیں کہنا، اپنے پر بچھا دو. اللہ اکبر یہ ہے. اور مر جائیں ایک حدیث سن دو، میرے آقا کریم نے فرمایا من زار قبر ابویہ او اخذہما من یوم الجمعہ غفر لہ ما تقدم وکتب اللہ برہ. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے بھی اپنی ماں یا اپنے باپ یا دونوں مر گئے ان کی قبر کی جمعے والے دن زیارت کی. ہمیں منع کر دیا جاتا ہے جی قبروں کی زیارت. ہاں لکھی ہوئی ہے، میں نے کہا نبی پاک کی حدیث میں لکھی ہوئی ہے. نبی پاک نے فرمایا جس نے اپنی ماں باپ کی قبر کی زیارت جمعے والے دن کی، جمعے
اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ اپنے ہاں اسے لکھ دے گا کہ یہ بہت بڑا نیک انسان ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی عزت و قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک، اور جب وہ چلے جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت، جیسا کہ چودھری محمد عرفان صاحب نے کیا ہے، یہ بھی شریعت کے مطابق عمل ہے۔ جب چلے جائیں ان کی دعا کا اہتمام، ان کی مغفرت کا اہتمام، ان کے لیے صدقہ و خیرات، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ آپ یہیں پہ لڑنے بنا لیں، انتظامیہ والے لنگر شریف لگائیں گے اور ختم شریف پڑھا جائے گا۔ ماشاءاللہ محترم جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرشید چشتی صاحب خطیب اعظم علی پور اسلام آباد، آپ نے خوبصورت گفتگو سے مستفید فرمایا۔ جناب برادر مکرم عادل عزیز شخصیت محترم جناب حافظ عزیز صاحب بھی تشریف لائے، میں جناب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ جتنے بھی مہمان آزاد تشریف فرما ہوئے ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام کو قدم قدم پر اجر عطا فرمائے۔ صاحب ہے تو کھولو نا 2 منٹ کھلو ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم